بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 40 سال مکمل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز فرما دیا، جس کی تفصیل ہم اپنے اس کورس کی پچھلی 2 ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، جن کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احباب پہلے ہی دن مشرف با اسلام ہو گئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی۔ گویا کہ ان حضرات کا ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، آپ کی سچائی کی روشن اور کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن انبسہ اور حضرت خالد بن سعد بن عاص، یہ بھی چند روز کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ مکہ میں ان کی ایک کپڑے کی دکان تھی، لوگوں سے ان کا بہت میل ملاپ تھا، لوگوں کے ساتھ کافی اٹھک بیٹھک تھی۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر ابو عبیدہ، جن کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح ہے اور جن کا لقب بعد میں امین الامت ہوا، عبد الاسد بن بلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ ازدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، صاحب بن عثمان مظعون اور ارقم، یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ ان کا پہلے ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیوی حضرت عباس کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان خواتین نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ان دنوں مسلمان ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب وہاں پر آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نئے طریقے سے عبادت کرتے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب اور حیرانی ہوئی۔ وہیں پر کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد ابو طالب نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ ابو طالب نے کہا، میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، اس کو قبول تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اس کی اجازت ہے، اور کوئی بھی شخص تمہارا مزاحم اور تمہارا مقابل نہیں بن سکتا اس میں۔ یعنی اگر تمہارے مقابلے میں کوئی آئے گا تو تمہارے چچا ابو طالب اس کے سامنے ایک ڈال بن کے کھڑے ہوں گے۔ 3 برس تک، 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری سے، نہایت خفیہ طریقے سے اس تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا۔ لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے صاف حکم آ گیا، وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو حکم دے دیا گیا ہے، صاف صاف کہہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بھی ارشاد فرمایا،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم مل گیا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب دعوت کا سامان تیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام خاندان عبد المطلب کو بلایا گیا۔ حمزہ، ابو طالب، عباس سب اس میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل اور ضامن ہے، دونوں میں تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے میں کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے آنکھوں کا مرض ہے، آشوب چشم ہے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ صرف دو شخص، جن میں سے بھی ایک 13 سال کا نوجوان ہے، یہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت حاضرین کو تو بے ساختہ ہنسی آ گئی ہوگی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتا دیا کہ لفظ بلفظ سچ تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم نے کوئی غلط بات یا بیہودہ بات آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، بلندی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو۔ میں پہاڑ کے ادھر والی جانب بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کی مخالف جانب دوسری جانب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ رہزنوں کا، ڈاکوؤں کا ایک اسلحہ سے لیس، اسلحہ سے لدا ہوا گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا، کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا، یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے انسان کو جھٹلانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بلند مقام پر کھڑے ہیں کہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اب یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، اور میں آخرت کے عالم کو، آخرت کے جہاں کو بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسا کہ دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ اس خوبصورت دل نشین نصیحت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ نبوت کے لیے ایک مثال پیش کریں کہ کس طرح ایک شخص آخرت کے جہاں کو دیکھ سکتا ہے جبکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس جہاں کو نہیں دیکھ سکتے۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کھلم کھلا دعوت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے ظلم ستم میں اضافہ ہوتا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کی جائے گی۔